Assalamu alaikum dear students. Today we will learn learning theories and models. So let's start. What is learning? Learning can be defined as a process in which change in behavior occurs as a result of experience, knowledge, characters, skills. A person can also learn from his society, school, organization, department, group, and environment. Products of learning. From learning, we can get ideas, concept, change in behavior, skills, attitude, and values. So, what is learning pyramid? From lecture, one can learn 5% only. From leading, 10%. Audiovisual, 20%. Demonstration, 30%. Discussion, 50%. Practice, 75%. And to teach other, 90%. Basic learning principles. One can learn if he is ready to learn. Environment should be as learning environment and depends upon the ability of learner. So these are the three basic learning principles. So what is theory? It can be defined as a set of knowledge which provides general explanation for observation made over time by different theorists. Domains of learning theories. So today in this PPT we will learn different learning theories including behaviorism, cognitivism, social learning theory, social constructivism, multiple intelligence, brain-based learning. So what is behaviorism? According to this theory, one can learn from practice and experience. Response can be made from the stimuli or stimulus can be made from response. इस थ्योरी के मुताबिक एक थियोरिस्ट था पेलो जिसने कुत्ते को खाना देने से पहले बिल बजाना शुरू किया तो कुत्ते के मुंह में पानी आया। एक दफ़ा उसने सिर्फ बिल बजाया और खाना नहीं खिलाया तो भी कुत्ते के मुंह में पानी आया। तो इससे साबित हो गया कि रिस्पांस जो है ना स्टिमुलस के बाद आता है। लेकिन स्किनर ने थ्योरी पेश की कि नहीं, पहले रिस्पांस थे तो फिर स्टिमुलस आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन लेके आता है तो उसको इनाम वगैरह दिया जाता है तो फर्दर मोटिवेट हो जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड स्किनर थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म। So what is cognitivism? According to this theory, one can learn from thinking and memory stored in his brain and observation. दूसरी थ्योरी फिर कॉग्निटिविज्म आ गई जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि सिर्फ एक्सपीरियंस बिहेवियर से बंदा नहीं सीख सकता बल्कि आपकी अपनी थिंकिंग और मेमोरी और ऑब्जर्वेशन से भी बंदा सीख सकता है। फिर एक और थ्योरी आ गई सोशल लर्निंग थ्योरी। इसके मुताबिक एक बंदा बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म के ज़रिए सीख सकता है लेकिन साथ साथ अपने सोसाइटी से और दूसरे लोगों से भी सीख सकता है। तो इसलिए इसको सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं जिसके मुताबिक हम इर्द गिर्द माहौल से भी सीख सकते हैं, दूसरे को देखकर यानी ऑब्ज़र्वेशन से भी सीख सकते हैं, दूसरों को कॉपी करके यानी इमिटेशन
کے ذریعے بھی سیکھ سکتے ہیں اور روزانہ کے معمولات کام کاج کر کے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ Social constructivism theory. According to this theory, one can learn from doing practice and practice. اس تھیوری کے مطابق بندہ اپنے پریکٹس سے سیکھ سکتا ہے، جب تک بندہ خود نہ کرے تب تک بندہ نہیں سیکھ سکتا۔ فار ایگزامپل، اگر کسی نے سائیکل چلانی ہے تو سائیکل چلانے کے لیے وہ جتنا مرضی پڑھے، لیکچر سنے، لیکن جب تک وہ خود سائیکل پہ بیٹھ کے اس کو نہیں چلاتا تو وہ نہیں سیکھ سکتا۔ تو اٹ از کال کنسٹرکٹیوزم تھیوری۔ فردر پھر آتا ہے ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری۔ اکارڈنگ ٹو دس تھیوری آل ہیومن بینگز آر بورن ود 8 انٹیلیجنس۔ ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری کے مطابق ایک انسان 8 پیدائشی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کون کون سے 8 صلاحیتیں ہیں؟ نمبر 1، وربل انٹیلیجنس۔ وربل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک مادری زبان بولنے لگتا ہے، مدر ٹنگ۔ اب مادری زبان اس کی چاہے پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، اردو، انگلش ہو، تو بچہ وہ جلدی سیکھ جاتا ہے، مدر ٹنگ۔ نمبر 2، ویژول انٹیلیجنس۔ ویژول انٹیلیجنس مطلب دیکھنے کی صلاحیت، دیکھنے سے سیکھتا ہے۔ پھر یہ بھی ایک پیدائشی صلاحیت ہوتی ہے کسی بھی بچے میں۔ نمبر 3، لاجیکل انٹیلیجنس۔ لاجیکل انٹیلیجنس آلسو کالڈ میتھمیٹیکل انٹیلیجنس۔ حساب کتاب، پیسے گننا، ان پڑھ چھوٹا بچہ بھی کر سکتا ہے، پیسے وغیرہ وہ گن سکتا ہے، تو یہ بھی لاجیکل انٹیلیجنس ہے۔ پھر آگے ہے کائنیٹک انٹیلیجنس۔ کائنیٹک انٹیلیجنس مین ہاتھ پاؤں کی مومنٹ وغیرہ۔ پھر ہے میوزیکل انٹیلیجنس۔ میوزیکل انٹیلیجنس مین سنگنگ، گنگنانا۔ پھر ہے نیچرلسٹک انٹیلیجنس، مطلب نیچر سے سیکھنا۔ پھر ہے انٹرپرسنل انٹیلیجنس۔ انٹرپرسنل کا مطلب ہے کہ دوسروں سے سیکھنا، اور انٹرا پرسنل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ خود کے اپنی غلطیوں سے سیکھنا۔ آگے پھر ایک اور تھیوری ہے برین بیس لرننگ تھیوری۔ برین بیس لرننگ تھیوری کے مطابق برین کے مختلف پارٹس مختلف فنکشن کرتے ہیں۔ پھر ہے کلاس روم لرننگ ایکٹیویٹیز۔ جتنی بھی تھیوریز ہے اس کو کلاس روم میں کیسے اپلائی کیا جا سکے۔ یوز آف وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ، پروجیکٹرز، پریزنٹیشنز، ماڈلز، ڈیمونسٹریشن، ایکسپیریمنٹل لیبس، کمپیوٹر لیبس، کیمسٹری لیبس، لائبریری، پرابلم سالونگ، ڈیبیٹ، کیس اسٹڈی، رول پلے، انٹرویوز، گروپ اسٹڈیز، جگساز آر ڈفرینٹ ٹائپس آف ایکٹیویٹیز بیسڈ آن لرننگ تھیوریز۔ یہ مختلف طریقے ہیں لرننگ کے اور ٹیچنگ کے، مطلب مختلف قسم کے بچے مختلف قسم طریقوں سے سیکھ سکتے ہیں، مختلف طریقوں میں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ سو ہوپ یو آل انڈرسٹینڈ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔